اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 5 نیوز HD سے آپ کا میزبان شبیر ابو طالب حج 2026 کی خصوصی براہ راست نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہے یوم عرفہ، یعنی میدان عرفات میں وقوف کریں گے تمام حجاج کرام، اور اسی مناسبت سے آج کے دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب اہمیت کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جو حاجی احرام پہنے ہوئے اس وقت مکہ المکرمہ اور پھر بالخصوص میدان عرفات کی طرف رواں دواں ہیں اور میدان عرفات میں وقوف کریں گے، صرف ان کے لیے آج کا دن اہم ہے، ایسا نہیں۔ اس دن کی اپنی ایک فضیلت ہے جو پوری امت مسلمہ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مفاہیم جو ہے ہمارے سامنے ہیں، جس کی تشریح کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جان لے کہ یوم عرفہ یا عرفات کے میدان میں جب حجاج کرام ہوتے ہیں وہ دن یا اس کی اہمیت کیا ہے، تو ہم پورا دن عبادت میں گزاریں۔ یعنی اس میں چند ساعتیں ایسی بھی آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جتنے پورے سال میں ایسی کوئی ساعت یا ایسا کوئی پیریڈ نہیں آتا دعاؤں کی قبولیت کا جو آج کے دن آتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن کے حوالے سے عصر سے لے کے مغرب تک کچھ خاص وظائف ہیں، وہ پڑھے جائیں تو پورے سال کے لیے راحت ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ آج کے دن جو روزہ رکھتا ہے اس روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس کو دنیاوی اعتبار سے بھی میں دیکھتا ہوں کہ کتنا خوبصورت دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ آج کے دن کم و بیش 50 لاکھ، یعنی 25 سے لے کے 50 لاکھ تک کے مسلمان ایک ہی لباس میں، ایک ہی فیس کے ایکسپریشنز یعنی چہرے کے تاثرات، ایک ہی مرکز ہے، ایک ہی فکر ہے، ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی سوچ ہے کہ آج اپنے رب کو منانا ہے، اور سب جوک در جوک عرفات کے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ نظارہ، یہ منظر کائنات میں کسی اور مذہب میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ طرہ امتیاز ہے مسلمانوں کا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حج، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر کے دوران خطبات، ان کی وہ ہدایات جو ہمارے لیے ہیں، وہ بھی اس یوم عرفہ کی ایک خوبصورتی ہیں۔ لوگ اگر سمجھ لیں کہ آج کے دن کی کیا اہمیت ہے تو یقیناً جس طرح سے ہم آج کے دن کو چھٹی سمجھ کے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اسے روحانیت کے اعتبار سے ہم اپنے اوپر طاری کر کے اسے سیلیبریٹ کریں۔ سیلیبریٹ سے مراد کس طرح سے ہم حق ادا کر سکتے ہیں اس دن کا، کون سی عبادات کر سکتے ہیں، کیا سوچ ہو استغفار کے لیے اپنے رب کو منانا یا اپنے رب کو منانے کے لیے استغفار کرنا، اس پر ہمیں کیا اعمال و افعال کرنے چاہیے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کی فکر ہم آج کی ٹرانسمیشن میں کریں گے، اور ہر سال کرتے ہیں، خود کو بھی ہم تیار کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں، اور بار بار ریئلائز کراتے ہیں کہ اپنی زندگی میں یا ہماری اپنی لائف میں ایک بار پھر یوم عرفہ آیا ہے تو ہم نے اگر پچھلے سال یوم عرفہ کی اہمیت کو نہ سمجھا تو اس سال سمجھ لیں۔ اچھا، ایک اچھا پہلو یہ بھی ہے خوش قسمتی سے کہ اس مرتبہ جو عید الاضحیٰ ہے یا بقرعید ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہی دن آ رہی ہے۔ حج تو ایک ہی دن ہوتا ہے، لیکن بقرعید جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں تقریباً پوری دنیا میں ایک ہی دن جو ہے بقرعید یا عید الاضحیٰ ہے۔ تو آج ہم قربانی کے مسائل کا بھی تذکرہ کریں گے تاکہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں انہیں کل سے ان کو قربانی کرنی ہے تو اس پر بھی گفتگو کریں۔ اس ٹرانسمیشن میں جو کہ کم و بیش 4 گھنٹے یا اس سے زائد پر محیط ہے، حج کا خطبہ بھی ہوگا، اس پر بھی اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ جو امام خطبہ دیتے ہیں وہ حالات حاضرہ پہ بھی بات کرتے ہیں، جو مسائل دنیا میں چل رہے ہیں اسپیشلی دنیا اسلام میں، اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، حجاج کرام بھی جہاں اپنی ذات کے لیے دعا کرتے ہیں وہاں پوری امت مسلمہ کے لیے بھی کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کی ایک لسٹ ہوتی ہے کہ میرے لیے یہ دعا کرنا، میرے بچوں کی شادی ہو جائے، میرا بیٹا جو ہے وہ امتحان میں پاس ہو جائے، ہم نیا گھر لے لیں، ہم نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں، یا گھریلو پریشانیاں ہیں، کوئی قرض ہے، کوئی مشکلات ہیں، تو ایک لسٹ ہوتی ہے۔ یہ لسٹ دینے کی جو رسم ہے یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ ہے کہ جو احرام پہن کر حج کے لیے جا رہا ہے اس کی دعا رب تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ تو پھر ہم اپنی بھی لسٹ سے پکڑا دیتے ہیں کہ جہاں تم اپنے لیے دعا کرو تو وہاں ہمارے لیے بھی کرنا۔ اور اچھا حاجی وہی ہے جو سب کو اپنی دعا میں یاد رکھے۔ اچھے تو سارے حاجی ہیں، لیکن دوسروں کا احساس کرنا یا دوسروں کے لیے دعا کرنا، اس کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر اپنے ملک کو
ان دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنے دین کی سربلندی کے لیے دعا کرنا، جہاں جہاں مسلمان پوری دنیا میں کفر سے برسر پیکار ہیں، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، جہاں مشکلات میں ہیں، مصائب میں ہیں، ان کے لیے دعا کرنا، یہ بھی یوم عرفہ کی خوبصورتی ہے، اور امام بھی اس پر دعا کرتے ہیں۔ باقی ہم بھی گئے ہیں حج پر، اور سنتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ خیموں میں جہاں دعائیں ہوتی ہیں وہاں ذات کے علاوہ دیگر کے لیے اور پھر اپنے ملک اور اپنے دین کے لیے بھی دعا ہوتی ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے ہم قربانی کے علاوہ یوم عرفہ کی اہمیت پہ بھی گفتگو کریں گے، حج کی جو اصل فکر ہے، جو فلسفہ ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور علماء بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ثنا خانان رسول بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، مناجات بھی سنیں گے اور نعت شریف بھی سنیں گے، اور بیسیکلی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عرفہ یا یوم عرفہ جو ہے، اس کو ہم کس طرح سے اپنی لائف کے لیے ایک چینجنگ مومنٹس بنا سکتے ہیں، یعنی آج سے ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ذی الحج کا جب چاند نظر آتا ہے وہاں سے لے کر یہ جو 10 دن یا 10 راتیں ہیں، یہ بہت زیادہ اہمیت والی ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کے اس میں جو ہے وہ دعا کرنے کا یا دعائیں کرنے کا، عبادات کرنے کا ایک اپنے ہی مزہ ہے۔ پھر جب یہ دن آتا ہے، پھر کل کا دن ہے، تو یہ ساری ساتیں بہت ہی زیادہ بابرکت ہے۔ تو ہم اپنی بیٹری بھی چارج کریں گے، آپ کی بیٹری بھی چارج کریں گے، ہم سب مل کر ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، سمجھیں گے کہ اس دن کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔